ایول آف بلیک میجک. ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ ویسے اس کے اوپر میری بہت ڈیٹیل میں ورکشاپ ہے, تقریباً 4 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی, وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے, لیکن میں انشاءاللہ کچھ بریف باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں مینشن کرتے ہیں کہ جو, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی اوپینین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بننے سے پہلے جنوں کو پیدا کیا, اور یہ جو جن تھے ان کے ساتھ کچھ اور مخلوق بھی تھی, ان میں سے ایک مخلوق کا نام بن بھی تھا, بن, جن اور بن, اور اس کے علاوہ بھی 2-4 اور بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تھیں جو کہ جنس کے سبارڈینیٹ تھے, جنس سے طاقت میں کم تھے, مائٹ میں کم تھے. تو جنہوں نے کیا کیا, ان کو زمین پہ اوپریس کیا, قتل و غارت کیا, بہت مارا, سب کچھ کیا. اور ان کو پھر کیا ہوا کہ ان کو روکنے کے لیے فرشتے آ گئے, تو فرشتوں میں اور جنوں میں بھی جنگ شروع ہو گئی, اور بیچ میں ابلیس بھی داخل ہو گیا. ابلیس چونکہ بعض مفسرین کے ہاں مانا جاتا ہے کہ ابلیس جس طرح ہمارے آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں میں سے, انسانوں کے فادر ہیں, اسی طرح ابلیس جو ہے وہ جنوں میں جنوں کا فادر ہے. یہ بعض کی رائے ہے, سب کی رائے یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابلیس نیچے اترا اور اس نے جا کے یہ جنگ جو ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی, اور بہرحال فائنلی جو ظالم قسم کے جن تھے ان کو مارا گیا, روکا گیا, بڑا خون خرابہ ہوا, اور اس کے بعد ابلیس اور باقی فرشتے جو ہیں یہ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے. اب یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ابلیس اس لیے تھا کیونکہ ابلیس بڑا نیک تھا. برادر اسحاق نے شروع میں ابلیس کی سٹوری مینشن کی. اچھا, ابلیس کو یہ لگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب اناؤنسمنٹ کی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, تو ابلیس کو لگا کہ شاید یہ میں ہوں گا, اور وہ تھا تو بڑا عبادت گزار, لیکن اب اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. تکبر کیوں ہوا کہ اب تو مجھے پاور ملنے والی, یہ ساری محنت جو ہے نا میری اب رنگ لائے گی کیونکہ اب مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تو جب پتہ چلا کہ وہ خلیفہ نہیں بنے گا بلکہ آدم علیہ السلام بنیں گے, تو اس کے اندر غرور بڑھ گیا, اس کو جیلسی شروع ہو گئی, اور اس نے پھر آپ کو معلوم ہے سجدے سے انکار کر دیا. اور اس کی جو دشمنی تھی آدم علیہ السلام سے وہ وہاں سے شروع ہو گئی کہ یہ آدم کو اتنی پریولیجز کیوں مل رہی ہیں. اگر آپ اسکرین پہ چلے جائیں انشاءاللہ. تو ہوا یہ کہ شیطان نے اس ٹائم پہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, میں ان کو کرپٹ کروں گا, میں ان کو خراب کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. تو شیطان ہمارا سب سے واضح دشمن ہے جس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو کرپٹ کر کے چھوڑوں گا. تو جو برادر اسحاق نے شروع میں ٹریپس بتائے وہ سارے ٹریپس ہیں. آخری ٹریپ کیا ہے کہ وہ جب اس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ فزیکل ڈیمیج کی طرف جاتا ہے. فزیکلی کسی کو ہارم کرنا, صرف وسوسوں سے نہیں, فزیکلی ڈیمیج کرنا. تو وہ چیزیں کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ابلیس ہے وہ فالن اینجل نہیں ہے, وہ فرشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. جنوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ جن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, انسان کو بنایا مٹی سے, جن کو بنایا آگ سے. چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں تو ہمارے مفسرین نے لکھا کہ ان کے اندر ایک جنرلی ان کے اندر ایک تیش کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. جنرلی یہ ہاٹ ہیڈڈ زیادہ ہوتے ہیں, جنرلی ان کے پیشنز بہت ہائی رن کرتے ہیں. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے اندر جنرلی غالب گمان ان پہ شر کا زیادہ ہوتا ہے, غالب گمان ان میں شر کا زیادہ ہے. نیک بھی جن ہوتے ہیں. تو مسلمان یعنی جس طرح مسلمان ہوتے ہیں, کرسچن ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, ایتھیسٹ ہوتے ہیں, اسی طرح سے مسلمانوں یہ یعنی انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور جنات میں پائے جاتے ہیں. جو برے جن ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے, اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کو بھی ہم شیطان کہہ دیتے ہیں. تو شیاطین انس اور جن دونوں میں پائے جاتے ہیں. دونوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں, دونوں میں فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, جذبات ہیں. دونوں کو پیار بھی ہوتا ہے, دونوں کو غصہ بھی آتا ہے, دونوں کی فیملیز بھی ہیں, دونوں کے بچے بھی ہیں, یعنی دونوں میں میل اور فیمیل بھی ہیں. یہ ساری چیزیں دونوں میں مشترکہ ہیں, لیکن دونوں کی اسٹرکچرل فارم فرق ہے. جنوں کی اگر آپ بات کریں تو ان کی سپر پاورز کیا ہیں؟ ان کے پاس یعنی آپ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ جن ہے ہوا میں اڑنے والا. ایک ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں, کبھی ایک جگہ گئے پھر دوسری جگہ, وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو کہ اپنی شیپ کو بدل سکتے ہیں, انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں. عام طور پہ وہ کتے یا سانپ کی شکل میں آتے ہیں, اگر کتے کی فارم میں ہیں تو کالے کتے کی فارم میں آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اور کوئی فارم اختیار نہیں کر سکتے, اور فارمز بھی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن جنرلی انہی فارمز میں زیادہ تر آتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سانپ کوئی دیکھ لو تو پہلے اس کو وارننگ دے دیا کرو. اگر گھر میں سانپ نظر آئے تو پہلے اس کو وارننگ دے دی جائے کہ اللہ کے نام سے یہاں سے نکل جاؤ. اگر وہ چلا جائے یقیناً کوئی جن تھا, اگر نہیں جا رہا تو پھر سانپ ہے اور اس کو مار دیں.
ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جنوں اور انسانوں میں فرق کیا ہے. جن عام طور پہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, دے وانٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یو. ان کی اپنی دنیا ہے, آپ کی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ انویزیبل ہے, ہم ان کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری زبانیں سیکھتے ہیں, ہمیں ان کی زبانوں کا پتہ ہی کچھ نہیں. ان کی عمریں بھی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم تو 70 80 90 100 سال کے لیے ہیں, یہ ہنڈریڈز آف ایئرس کے لیے زندہ رہتے ہیں. ان کی فیملیز بھی ہم سے بہت بڑی ہوتی ہیں. ہمارے 3 4 5 بچے ہو جائیں گے, ان کے 60 70 80 90 بھی ہو جاتے ہیں. سوچیں ان کی بیویوں کا کیا ہوتا ہوگا, کیا سوچتے ہوں کہ بھائی اتنے بچے کیسے پالوں. یہ تو 10 فٹ بال ٹیمز ہیں, لیکن بہرحال وہ جو ہے نا مینج کرتے ہیں. تو ان کی تعداد نفری بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ساری پاورز ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ نہیں ہے. ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہے. یہ بہت ہیوی آبجیکٹس کو لفٹ کر سکتے ہیں. یہ یعنی سیدنا سلیمان نے ان سے بڑے بڑے کام کروائے, بھاری بھاری بلڈنگز بنوائی اور سب کچھ کروایا. انسان اس کے بدلے میں عقل و شعور اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے, کام کرنا سکھا دیا. ہم لوگ لوہے کو مائکرو فون بنا سکتے ہیں, لوہے کو یہ بنا سکتے ہیں, لکڑی کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہنر جو ہے نا یہ جانوروں کے پاس بھی نہیں ہے, اور یہ ہنر جنوں کے پاس بھی نہیں ہے. جن جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ لکڑی اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو, یہ چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دو. لکڑی کو ٹیبل کیسے بنانا ہے واللہ عالم, نہیں معلوم. یہ پلاسٹک سے ریموٹ کنٹرول کیسے پتا ہے جناب بنتا ہے, نہیں پتا. تو اسی لیے سیدنا سلیمان ڈیزائننگ کر کے بتاتے تھے یہ تم نے بنانا ہے, وہ لیبر ورک سارا کرتے تھے. یہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی ڈیزائنر قسم کا بل ہے. اتنا خوبصورت اور اتنا ماشاءاللہ ڈیزائنر تصویر والا بل میں نے نہیں دیکھا. مجھے تصویر نظر آئی تو میں نے کہا کہ یہ تو ڈالنی پڑے گی. تو صرف میں نے یہ آپ کے خوشی کے لیے ڈالا ہے اس کو. نہیں نہیں اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ یہ جو بیل ہے, اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی کشتی ہو جائے تو کون جیتے گا؟ بیل جیت جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی ریس ہو جائے کون جیتے گا؟ بیل جیت جائے گا. ماشاءاللہ کتنا معصوم ہے. اچھا اگر تو کشتی میں بھی یہ جیت جائے گا, ریس میں بھی یہ جیت جائے گا. اچھا تو لیکن زیادہ بہتر کون ہے, آپ یا بیل؟ اچھا لیکن کشتی میں بھی وہ زیادہ طاقتور ہے, بھاگنے میں بھی وہ زیادہ تیز ہے, پھر بھی آپ بہتر کیسے ہیں؟ اچھا آپ اشرف کون ہے؟ اشرف صاحب اشرف المخلوقات ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کسی نے کہا ہم اشرف ہیں. اشرف کون ہے بھائی؟ تو اشرف المخلوقات ہیں. بات یہ کہ دیکھیں بیل کے پاس اسٹرینگتھ بھی ہے, بیل کے پاس سپیڈ بھی ہے, جنوں کے پاس بھی سپیڈ ہے. جن بہت سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں. جن جو ہیں آگ سے بنے ہوئے ہیں, ان کا کنسٹرکشن مٹیریل بھی آپ سے بہتر ہے, اگر آگ کو آپ مٹی سے بہتر سمجھیں تو. انرجی سورس ہے, لیکن پھر بھی انسان بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ انسان عقل و شعور میں نا ان سے اوپر ہے, اور وہ کہتے ہیں نالج از پاور. یہ جو بیل ہے نا, اس کو ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا ڈنڈا لے کے اس بیل کو خوش خوش کر کے کمرے میں بند کر سکتا ہے. حالانکہ بیل اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ بھئی یہ تو بچہ ہے, میں چاہوں تو اس کو ایک پاؤں سے کچل دوں, بلکہ اپنے انگوٹھے سے, انگوٹھا تو ہوتا نہیں اس کے ویسے بارہ, اپنے انگوٹھے سے کچل کے رکھ دوں اس کو. لیکن بیل ایسا نہیں کرتا, اس کو پتا ہے کہ اس بچے کے پاس وہ طاقت ہے جو میرے پاس نہیں ہے, کہ یہ چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. اب کتا جو ہے, کتا اور آپ کی اگر لڑائی ہو جائے, کتا زیادہ کاٹے گا نا, پرابلم ہو جائے گا کہ ہم کاٹیں گے. کتا مارنے میں ہمیں مار سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے, چیر پھاڑ سکتا ہے. کتا جو ہے ریس میں بھی جیت جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ کے پاس پتہ ہے کہ اگر کتا کی سڑک پہ آ رہا ہے نا, آپ صرف یہ کریں تو کتا کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. کیوں بھائی؟ کتے کو پتا ہے یہ جو تم پتھر مارو نا, یہ مجھے مارنے نہیں آتے. امیجن کریں اگر کتے کو پتا ہوتا پتھر کیسے مارنے, کتنا خوخار ہوتا کتا. کتا بھاگتا آ رہا ہے, پتھر لے کے آ رہا ہے, بھونک بھی رہا ہے, دانت دکھا رہا ہے اور پتھر بھی مار رہا ہے. کتنا عجیب ہوتا, کتنا خوفناک منظر ہوتا کہ جی کتا پیچھے پڑ گیا, اس نے پتھر بھی مارے ہیں مجھے. اگر کتے کو پتا ہوتا کہ سوٹی اٹھا کے ماری کیسے جاتی ہے, کتا بھاگ رہے, ہاتھ میں اس نے ننچکس پکڑے ہیں, کچھ کرتا لڑتا ہے. تو یہ عقل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں دی, اور یہ جنوں کے پاس بھی عقل نہیں ہے. تو اصل میں نا انسان اشرف المخلوقات ہے نا, وہ ان چیزوں کا استعمال جانتا ہے. انسان ٹولز کے ساتھ کام کر لیتا ہے, انسان کو ٹولز بنانے آتے ہیں. کوئی کام کرنا ہے, ہمیں اڑنا نہیں آتا لیکن ہم ایک ٹول بنا لیے جس سے ہم اڑ سکتے ہیں. ہمیں تیز چلنا نہیں آتا لیکن ہم نے گاڑی بنا لی ہے جو تیز ٹریول کر لیتی ہے. ہم ویسے بڑے کمزور ہیں لیکن ہم لوگ باڈی آرمر پہن سکتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. گولی بھی لگے تو گولی کچھ نہیں کہتی.
دس از واٹ اللہ ہیز ٹاٹ اس. جس طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چین میل کیسے بنانا ہے, باڈی آرمر کیسے بنانا ہے. سو آل آف دیز تھنگز مین نوز اینڈ دیز اینیملز ریکگنائز. اور آپ کو پتہ ہے تمام جانور انسان سے ڈرتے ہیں انکلوڈنگ جنس. تو آپ جنوں سے برائے مہربانی مت ڈریں, وہ آلریڈی آپ سے ڈر رہے ہیں. وہ کسی لیکچر ہال میں نا ابھی جن اکٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ لیکچر ہو رہا ہوگا مین اینڈ بلیک میجک. ان کا بھی کوئی اسپیکر ہوگا, راجا سو اینڈ سو ہوگا, کوئی راجا ہوگا. وہاں پہ بھی کوئی کراچی سے اسپیکر امپورٹ ہوا ہوگا, ادھر بھی کوئی لاہور سے آگا, اور کہیں گے جنوں ڈرو انسانوں سے, ڈرو انسان تمہیں کھا جائیں گے, انسانوں کے پاس نہ جانا, خدا کا واسطہ انسانوں سے پنگا مت کرنا, انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں, مار جاتے ہیں, یہ کر جاتے ہیں. تو واقعی میں آپ کو بتاؤں جن ہم سے ڈرتے ہیں, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ سمجھ لیں. اچھا سلائڈس پہ اگر آئیے گا, میں آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں, بل سے آگے چلیں. اچھا میجک پہ آ جائیں. میجک کی 2 ٹائپس